شامی صاحب میں یہ جاننا چاہتی ہوں، کہا جا رہا ہے کہ نقطۂ آغاز ہوگا پارٹی میں تقسیم کا اگر مروت صاحب کو نکال دیا گیا۔ پارٹی سیاسی کردار بھرپور طریقے سے ادا کر پائے گی اگر یہ تقسیم مزید بڑھتی گئی تو؟ دیکھیں اگر کی بات کیوں کی آپ نے، کیونکہ شیر افضل مروت کو تو نکالا جا چکا ہے اور آخری خبریں آنے تک وہ خان صاحب نے ریویو نہیں کیا، جی اگرچہ کہ ان کی حمایت میں آوازیں بلند ہوئی ہیں لیکن ان کی جو ایکسپلشن ہے اس کا فیصلہ تو برقرار ہے۔ دیکھیں اور ظاہر ہے کہ جو دراڑیں پڑ گئی ہیں اور جو تقسیم ہے وہ تو واضح ہے، اس دل کے ٹکڑے ہزار ہوئے، کوئی یہاں گرا کوئی وہاں گرا، مگر مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب گرفتار ہیں اور ان کی جو ڈیسیژن میکنگ ہے نا اس کو حکومت کنٹرول کر رہی ہے۔ اچھا، حکومت جن لوگوں کو اجازت دیتی ہے وہ ان سے ملتے ہیں اور جن لوگوں کو اجازت نہیں ملتی وہ ان سے مل نہیں پاتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس وہی نقطہ نظر پہنچتا ہے جو ان کے سرٹیفائیڈ ملاقاتیوں کا ہوتا ہے اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ باہر نہ جاتے ہیں۔ اب اس کا ایک علاج تو یہ تھا کہ خان صاحب جو ڈیسیژن میکنگ ہے وہ بھی اس لیڈرشپ کے سپرد کر دیتے جو پارٹی کی اس وقت ہے، جو جیل سے باہر ہے، اور اس طریقے سے پارٹی پر اپنا سخت کنٹرول رکھنے کی کوشش نہ کرتے۔ اب جب آپ جیل میں ہیں، اپنی آزادانہ مرضی کے ساتھ لوگوں سے مل نہیں سکتے اور اس کے بعد پھر تقسیم جو ہے وہ تو ہوتی چلی جائے گی۔ اور اس پر پھر ایسے فیصلے جب آپ کہہ رہے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم میں جو لوگ غیر حاضر تھے، جو ایم این ایز، ان کو بھی پارٹی سے نکالنے کی لیکن ہدایت اب کر دی ہے۔ وہ بھی بڑا ایک مسئلہ، اب دلچسپ بات ہے۔ دیکھیں 26ویں آئینی ترمیم جو تھی نا اس میں 2/3 اکثریت کے ووٹ لینا یہ حکومت کی ذمہ داری تھی، یعنی اپوزیشن کی ذمہ داری نہیں تھی۔ تو جو اپوزیشن کا رکن غیر حاضر ہوا اس نے حکومت کی سپورٹ نہیں کی، وہ اگر ووٹ دیتا تو حکومت کی سپورٹ ہوتی۔ تو غیر حاضر ہو یا حاضر ہو جائے اسمبلی میں اس کے تو ووٹ کی کوئی کاؤنٹ ہونا ہی نہیں تھا۔ حکومت کو اپنے 2/3 بندے ثابت کرنے تھے تو وہ اس نے کر دیے، تو وہ ترمیم ہو گئی پاس۔ اب جو لوگ وہاں نہیں گئے اجلاس میں انہوں نے تو یہی سمجھا ہوگا کہ اگر ہم نہ جائیں اور اپنی جان بچائیں تو تب بھی ہم وہی کام کریں گے جو جا کے کریں گے۔ دیکھیں نا، جو لوگ اسمبلی میں موجود تھے انہوں نے کیا کیا، ووٹ نہیں دیے۔ انہوں نے بھی مخالفت میں ووٹ دے دیا، جو نہیں گئے انہوں نے بھی مخالفت میں ووٹ دے دیا، کیونکہ اگر تو ذمہ داری ہوتی پی ٹی آئی کی، اس نے 2/3 اکثریت ثابت کرنی ہے، پھر تو ان لوگوں کے اوپر کارروائی ہونی چاہیے تھی۔ ایسی بات تو ہے نہیں، تو وہ لوگ جو ہیں وہ تو بلا قصور بیچارے پکڑے جانے ہیں نا۔ تو خان صاحب کا یہ فیصلہ ایسے موقع پر جب پارٹی آلریڈی چیلنجز کا سامنا کر رہی ہے، یہ درست ہے آپ کی نظر میں؟ یہ دیکھیں یہ بلا جواز ہے۔ وہ لوگ جو ہیں انہوں نے کوئی پارٹی کی خلاف ورزی نہیں کی، پارٹی کو نقصان نہیں پہنچایا۔ اگر اجلاس میں نہیں آئے ان کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوا، جو بیٹھے ہوئے تھے ان کا بھی کاؤنٹ نہیں ہوا، حکومت نے اپنے بندے پورے کر دی۔ یہ حکومت کی ذمہ داری تھی کہ وہ 2/3 اکثریت اسمبلی میں ثابت کرتی۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن خان صاحب ایسے فیصلے کیوں کر رہے ہیں؟ کوئی کروا رہا ہے ان سے یہ فیصلہ؟ میرا خیال ہے کہ وہ کیونکہ آئسولیشن میں ہیں یا ان کو وہی لوگ ملتے ہیں جن کو اجازت ملتی ہے، تو وہ ایک ساری چیزوں کو دیکھ بھال کے ہر ایک کی بات سن کے فیصلہ نہیں کر پاتے، اور یہ ان کی عادت ہے۔ لیکن ان کی پرانی عادت ہے، وہ کانوں کے تھوڑے کچے ہیں۔ اچھا، جو آدمی ان کے پاس جاتا ہے نا اپنا نقطہ نظر بیان کرتا ہے وہ اس کے ہم نوا ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ دوسرا آتا ہے تو وہ اس کے ہم نوا ہو جاتے ہیں۔ تو ایک لیڈر میں تو ایسی خامی نہیں ہونی چاہیے نا کہ وہ یہ جو ہمارے بڑے لوگ ہوتے ہیں نا بھائی، ان کے کان کچے ہوتے ہیں۔ ہمارے جنرل ضیاء الحق کے بارے میں بھی یہ شکایت ہوتی تھی، وہ ایک فیصلہ کرتے تھے، ایک آدمی ملا ان سے، اس کے بعد دوسرا مل گیا، وہ میں نے ان سے طے کیا کہ حسین حقانی صاحب جو ہے نا وہ وزیر ہوں گے اطلاعات کے،
اور انہوں نے حسین حقانی کو طلب کر لیا. ان کا بغیر استقبال ہوا, ایم ایس پہنچا گیٹ کے اوپر اور وہ ان کو پروٹوکول کے ساتھ لے کے آئے. اب جب وہ ملاقات کے کمرے میں بیٹھے تھے تو اس وقت سومبرو صاحب تھے وزیر اطلاعات, اور اس وقت سنہری صاحب تھے ایڈوائزر وزیر مملکت کے درجے میں. تو اب اپنے حسین حقانی صاحب کو وزیر مملکت ہونا تھا اطلاعات کا. اب ان دونوں کو پتہ چلا وہ جناب آ گئے. اب وہ ویٹنگ میں ہیں اور انہوں نے کہا جناب ہمارے استعفے قبول کر لیں. اچھا. انہوں نے سلاری صاحب نے کہا بھی میں اتنا پرانا آدمی, سینئر آدمی, میں بھی وزیر مملکت اور میں بھی وزیر مملکت. اور سومرو صاحب نے کہا بھائی مجھ سے پوچھے بغیر میرا وزیر تو میں تو کسی کام کا نہ رہ گیا نا. تو جنرل ضیاء الحق نے ارادہ بدل لیا. اچھا. جب حقانی صاحب اندر گئے تو انہوں نے پرتپاک استقبال کیا, چائے کافی جو بھی پلائی ہوگی. بات کوئی نہ کی. حقانی صاحب بات تو یہ ہوئی, میں نے سوچا تھا کہ آپ کو یہ ذمہ داری سونپی جائے, لیکن میں نے بہت غور کیا ہے. اچھا. تو آپ باہر رہ کر ہماری جو خدمت کر سکتے ہیں تو ہماری آواز جس طرح بلند کر سکتے ہیں اندر آ کر اس طرح نہیں کر سکیں گے. تو یہی حال ان کا ہے. تو جو ایک آدمی جاتا ہے وہ ان کو اس کے ہمنوا ہو جاتے ہیں, پھر دوسرا آدمی دوسری تصویر دکھاتا ہے. تو یہ ہے دو حرف تسلی کے, جس نے بھی کہے اس کو افسانہ سنا ڈالا, تصویر دکھا ڈالی. زبردست. تو شامی صاحب سپہ سالار نوجوانوں سے, طلباء سے مخاطب تھے, فتنہ الخوارج کا ذکر کیا, ان کی فرسودہ سوچ کی بات کی, اور یہ بھی بتایا کہ ہم کس طرح سے ان کے ساتھ لڑ رہے ہیں. تو ایسے کون سے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے جس سے نتیجہ خیزی واضح ہو؟ دیکھیں, یہ تو انہوں نے کہا نا کہ ہم جب لڑتے ہیں تو ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ کون پنجابی ہے, کون پٹھان ہے, کامریڈز کی طرح لڑتے ہیں, کون بلوچ ہے, کون سندھی ہے. سب ایک ساتھ لڑتے ہیں, یکجان ہو کے لڑتے ہیں, پوری پاکستانی قوم. آپ دیکھیں جو جنازے اٹھتے ہیں, جو تدفین ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کوئی لاڑکانے کا رہنے والا ہے, کوئی یعنی کے پی کے کسی ریموٹ ایریا کا رہنے والا ہے, کوئی بلوچستان کے کسی گاؤں کا رہنے والا ہے, کوئی پنجاب کے کسی قصبے کا رہنے والا ہے. تو سب ہماری فوج ماشاءاللہ متحد ہے اور متحد ہو کر لڑ رہی ہے. دیکھیں اب تو اقوام متحدہ کی ایک کمیٹی ہے, اس کی رپورٹ سامنے آئی ہے, سیکورٹی کونسل میں پیش کی گئی. انہوں نے کہا ہے کہ جو افغان طالبان ہیں, افغان طالبان ٹی ٹی پی جو ہے اس کو ان کی پشت پناہی حاصل ہے, اور یہ وہ 6,500 ہزار کی نفری ہے ان کی. اور 6 مہینے جو ہیں گزشتہ سال کے آخری 6 مہینے, اس کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ 600 حملے ہوئے ہیں پاکستان پر. اب دیکھیں نا ہم تک کتنے حملوں کی خبر پہنچتی ہے, اور کتنے ایسے ہیں جو ناکام بنا دیے جاتے ہیں, وہ ہوتے ہی نہیں ہیں. تو بہرحال اور اسی طریقے سے پھر یہ بھی بتایا کہ وہ جو ایک ان کا لیڈر نور ولی کو 43,000 ڈالر جو ہیں وہ ہانا مل رہا ہے اس کی فیملی کو. اب یہ افغانستان جو ہے میرا خیال اس سے رابطہ گہرا کرنے کی ضرورت ہے. اس وقت چین کے ساتھ طالبان کی حکومت جو ہے اس کے مراسم اچھے ہیں, چین وہاں انویسٹ بھی کر رہا ہے. تو میرا خیال چین کی بھی کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ چین کو بھی اس میں ان کی خدمات بھی حاصل کریں, اور کسی طریقے سے ہم بامقصد بات چیت کر سکیں, اور وہ ان کو روکیں جتنی بھی ان کی بساط ہے. ہو سکتا ہے وہ ان کے اتنی صلاحیت نہ ہو ان کی, تو اچھی طرح ان کو روک لیں. افغان حکومت کو انگیج کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ اب صرف ہم تو نہیں کہہ رہے نا,